آپ احباب کے سامنے وہ پیغام، وہ میسج لے کے آیا ہوں کہ جو آج سے 1400 سال قبل نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اندر وہ میسج چھوڑا، کتب احادیث کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہوتا ہوا تابعین، تبع تابعین، اسلام کا نام لینے والے اور ان کے مد مقابل ہزاروں کی تعداد کے اندر دشمنان اسلام جو چند اسلام کے نام لیوا کو دیکھ کر، ان کا نام سن کر جگہ کو چھوڑ دیتے تھے، اس بات کے اوپر وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ نے اسلام کی دولت کے ساتھ جن افراد کو مالا مال کیا ہے، اللہ نے ان کی شخصیت کے اندر رعب اور دبدبا اپنی رحمت کے اندر عطا کر دیا ہے۔ لیکن حضرات، فرق اس بات کا ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے صرف نام کے طور پہ، ہم اپنی زندگی کے اندر لے کے نہیں آئے۔ جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، حضرات ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیے۔ ہمارے گھروں کے اندر تو پورے ایک مہینے کا، 2 مہینے کا، پورے سال کا راشن موجود ہے۔ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا، دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، لیکن ایمان کی قوت، دین اسلام کا جذبہ اپنے دل کے اندر ایسے تھا کہ کوئی تختہ تار پہ بھی لٹکا دے تو ایمان سے کبھی ڈولا نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے گھر کے اندر ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم کفار کے سامنے کسی مطلب کے لیے سرنڈر ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ میری زندگی کو خوشحال کرے گا، اس کے بات ماننے سے میری زندگی کے اندر میرے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کے صحابہ کہ جنہوں نے بھوکوں کو برداشت کر کے، پیاس کو برداشت کر کے سارا کچھ کائنات کے امام علیہ السلام کی محبت کے لیے لٹا دیا، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ ہمارے اندر ہی بسنے والے لوگ کہ جو بڑی بڑی جائیداد کے مالک، بڑا ہی بینک بیلنس، لیکن حالات نے ان کو ایسا جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ایسا موقع لا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا کہ اللہ کی قسم ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہے، ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ کورونا کے دنوں کے اندر شاپر پہ لپٹی ہوئی وہی بینک بیلنس کی، جس کے پاس کروڑوں روپے تھے، کوٹھیاں اور بنگلے تھے، اس کی میت کو شاپر کے اندر لپیٹ کے، کورونا کا اس کو مریض قرار دے کے، اس کے ہاتھ سے پلنے والی اس کی اولاد اللہ کی قسم اس کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بھائیو، حالات اس قدر پریشان کن ہے کہ جن پیسوں سے ہم نے امیدیں اور توقعات لگائی ہیں، وہ پیسہ میری اور آپ کی آخرت کو سنوار نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ، اللہ جہاں وہ لیٹے ہیں ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ابھی پیغام حق سنایا، نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، حی علی الجہاد، آؤ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑنا ہے میدان مقتل کے اندر، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک میرے نبی کا پروانہ جس کی شادی کی پہلی رات تھی، جب پیغام مصطفیٰ کو اپنی کانوں کے اندر سے سنا
آواز نبی علیہ السلام کی کانوں کے ساتھ ٹکرائی، فوراً اٹھ کے لبیک کہتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بات کو مانتے ہوئے آقا کے در دولت پہ آ گئے۔ میدان مقتل سج گیا، جنگ ہوئی، کاروائیاں ہوتی رہیں۔ اس اللہ کے بندے کی، اس صحابی کی بیوی بھاگتی ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے فرماتی ہیں آقا میرا سرتاج حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی شادی کی پہلی رات تھی، حق زوجیت کو ادا کر کے حنظلہ نے آپ کی آواز کو سنا ہے، فوراً بستر سے اٹھ کے آ گیا۔ آقا میرے خامد کو غسل دے دیجیے گا، اس کو غسل کروا دیجیے گا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام میں اعلان کیا، دیکھو حنظلہ کدھر ہے۔ صحابہ بھاگتے ہوئے میدان میں گئے، دیکھا تو حضرت حنظلہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو کہا کہ جائیے دیکھ کے آئیے۔ اتنے میں حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے اللہ نے پردوں کو ہٹا کے دکھایا، حضرت حنظلہ کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ جاؤ حنظلہ کی میت کو تلاش کرو۔ دیکھا حضرت حنظلہ کو اٹھا کے لے کے آ رہے، ابھی بالوں کے اندر سے پانی کے قطرات گر رہے تھے۔ تو اس کی گھر والی کو کہتے ہیں پریشان نہ ہو، آسمان کے رب نے تیرے حنظلہ کے غسل کا انتظام کر دیا۔